الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ اس مجلس کے باوقار صدر معزز، مہمانان گرامی قدر، حکم صاحبان، اساتذہ اکرام اور میرے پیارے بھائیوں، آج میں ایک نہایت ہی اہم اور احساس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ یہ موضوع نہ صرف ہمارے دین اسلام کی بنیادوں میں شامل ہے بلکہ انسانیت کی فلاح و بہبود اور دنیا کے امن و سکون کے لیے بھی انتہائی ضروری ہے، اور وہ ہے ظلم امن عالم کے لیے سم قاتل۔ ظلم انسانی معاشرے کے لیے سب سے بڑا ناسور ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو نہ صرف افراد بلکہ پورے معاشرے کو تباہ کر دیتا ہے۔ قرآن و سنت میں ظلم کی شدید مذمت کی گئی ہے اور اللہ تعالی نے ظالموں کو سخت عذاب کی وعید دی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ یہ آیت ہمیں واضح پیغام دیتی ہے کہ ظلم کرنے والا کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کے ظلم کو دیکھ رہا ہے اور ایک وقت مقرر پر اس سے حساب لے گا۔ ظلم کرنے والوں کے لیے دنیا میں شاید کچھ مہلت ہو، لیکن آخرت میں اس کے لیے سخت عذاب تیار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظلم سے بچنے کی بارہا تلقین فرماتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد ہے اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ۔ ظلم سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں میں بدل جائے گا۔ یہ حدیث ہمیں ظلم کے انجام سے خبردار کرتی ہے کہ یہ دنیاوی معاملات میں مشکلات پیدا کرتا ہے، جبکہ آخرت میں انسان کو اللہ کی پکڑ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حضرات گرامی، ظلم کی سب سے بڑی قسم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے روا رکھی جاتی ہے، یعنی شرک۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم۔ شرک کے بعد انسانوں پر ہونے والا ظلم ایک ایسی برائی ہے جو معاشرتی انتشار، دشمنی اور بد امنی کو جنم دیتی ہے۔ ظلم کی ایک شکل دوسروں کے حقوق پامال کرنا، ان کی عزت، مال اور جان کے ساتھ زیادتی کرنا ہے۔ اسلامی تاریخ ہمیں ظلم کی ہولناکی اور اس کے انجام کی کئی مثالیں فراہم کرتی ہے۔ فرعون کے ظلم کا قصہ ہمارے سامنے ہے، جس نے اپنی طاقت کے نشے میں بنی اسرائیل پر ظلم کے پہاڑ توڑے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئی تو فرعون سمندر میں غرق ہو کر دنیا والوں کے لیے عبرت کا نشان بن گیا۔ اسی طرح حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کا قول ہے ان العدل اساس الملک والظلم مجلبہ الفساد۔ اس قول میں یہ حقیقت واضح کی گئی ہے کہ کوئی بھی معاشرہ یا حکومت ظلم کی بنیاد پر زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتی۔ حضرات گرامی، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی سے ظلم کو مکمل طور پر ختم کرنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے خاندانوں میں عدل و انصاف کو نافذ کرنا ہوگا۔ والدین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی اولاد کے درمیان عدل کرے، اور کاروبار کرنے والے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے معاملات میں ایمانداری سے کام لیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے عدل و انصاف کا حکم دیتے ہوئے فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ یہی اصول اگر ہم اپنی زندگی میں اپنائیں تو معاشرہ امن و سکون کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ ظلم کے خاتمے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے ارد گرد کے لوگوں کے حقوق کا خیال کرنا چاہیے۔ کسی کو ناحق تکلیف پہنچانا، کسی کا حق غصب کرنا یا اپنے اختیار کا غلط استعمال کرنا ظلم کے دائرے میں آتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ کی عدالت میں کسی بھی ظلم کو معاف نہیں کیا جائے گا جب تک مظلوم خود معاف نہ کر دے۔ آج دنیا میں جو جنگیں، فسادیں اور بد امنی پھیل رہی ہے، اس کی اصل وجہ بھی یہی ظلم ہے۔ جب طاقتور قومیں کمزور قوموں پر ظلم کرتی ہیں، جب امیر لوگ غریبوں کے حقوق دباتے ہیں، تو معاشرہ تباہی کی طرف بڑھتا ہے۔ ہم سب پر لازم ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں عدل و انصاف کو فروغ دیں۔ ظلم کا خاتمہ ہی دنیا کے امن کا واحد راستہ ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ظلم سے بچنے اور عدل پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔